جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اس میں پینے کا پانی ہے اور اس کے ذریعے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم چراتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسام یسیم اسامتن، سام یسوم کو لے گئے ہیں باب افعال میں، جیسے قام یقوم اقام یقیم، دام یدوم ادام یدیم. اسی سے فقہ کی کتابوں میں سائمہ جانور جی یعنی التی ترعا اکثر الحولی، جو سال کا اکثر حصہ سرکاری چراگاہ میں چرتے ہوں مفت کا، تو اس کو سائمہ کہتے ہیں، جس کے لیے چارہ خریدنا نہ پڑتا ہو، تو وہ اسی سے ہے. ہوا مبتدا، الذی اسم موصول، انزل فعل، اندر ضمیر لوٹ رہی ہے الذی اسم موصول ہوا کی طرف، جو معہود ہے اللہ تبارک و تعالی. من حرف جار، السماء مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے انزل سے. ما ان مفعول بھی، لکم خبر مقدم، شرابن کو ذوالحال بنانا ہے اور کائنم منہ حال بنائیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے مبتدا مؤخر، مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ومنہ شجر، واو حرف عطف، منہ خبر مقدم اور شجر موصوف، فیہ متعلق تسیمون سے، تسیمون فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے شجر کی صفت، موصوف صفت مل کر کے مبتدا مؤخر، مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. جی یہ ہو کی ضمیر ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، ماں ان من ہو. جی ہاں جی. جی ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. میوٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ میوٹ ہیں.
ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. شاید ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. یہ ابھی ہوا نہیں آ رہی ابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے ہماری ادھر مائک میں. ترجمہ تو میں پڑھ کے فارغ ہو گیا, دوبارہ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے, بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور کرتے ہیں. آنب اینب کی جمع ہے اور ثمرات ثمر کی جمع ہے. ینبتو فعل با فاعل, لکم متعلق ینبتو سے, اور بھی متعلق ینبتو سے. الزرع والزیتون والنخیل والاعناب, یہ سارے معطوف علیہ مل کر کے مفعول بنیں گے ینبتو کے. ومن کل الثمرات, تو شیئن کائنا من کل الثمرات اس طریقے سے نکالیں گے. تو من کل الثمرات متعلق بنا دیں گے محذوف, نعت منعوت نکالیں گے, یعنی موصوف صفت نکالیں گے, اور وہ موصوف صفت شیئن کائنا ہوگا. تو اب عبارت یوں بن جائے گی, ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وشيئا كائنا من كل الثمرات. تو شیئا موصوف, کائنا اسم فاعل, اور من کل الثمرات جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے کائنا سے. کائنا اپنے متعلق سے مل کر کے صفت موصوف صفت مل کر کے وہی مفعول بن جائے گا ینبتو کا. فعل فاعل دونوں متعلق اور سارے مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. ان حرف مشبہ بالفعل, فی ذالک خبر مقدم ہے ان کی, اور لآیتن آیت موصوف ہے اور کائنتن صفت ہے. لی حرف جار ہے, قومن موصوف ہے, اور یتفکرون صفت ہے. قومن یتفکرون یعنی قومن متفکرین, جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے کائنتن سے. کائنتن اپنے متعلق سے مل کر کے صفت موصوف صفت مل کر کے ان کا اسم مؤخر, ان اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. مفتی صاحب یہ جی میں پوچھا, یہ جو من کل ثمرات, یہ من زائدہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو؟ زائدہ جی ہاں ہو سکتا ہے. اگاتا ہے تمہارے لیے کھیت زیتون. حضرت وہ اس کے بارے میں وہ کشاف میں تھا کہ سب پھل جو ہیں دنیا میں نہیں ہیں, وہ سارے جنت میں ہوں گے, تو من ان میں سے کچھ پھل ہیں دنیا میں, تو اس وجہ سے اس کو تبعیضیہ کہہ سکتے ہیں, آپ پورشن من تبعیضیہ. صحیح. جی من تبعیضیہ مانیں گے, کیونکہ ظاہر بات ہے سارے پھل دنیا میں نہیں ہیں. یہ شیء جو نکالا تو اس میں کائنتن نکالیں گے یا کائن جی شیئن تو مذکر ہے. مذکر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا غلط ایک تجوید کی ایک بات تھی کہ ہم جو قلب ہوتا ہے کلاب جو ینبتو کے اندر, تو یہ کافی جگہ سنتا ہوں مساجد میں کہ وہ میم کی آواز ایسے نہیں آتی, نون کی ہی ہوتی ہے, ینبتو کر کے پڑھا جاتا ہے. تو کیا اس میں بھی مختلف رائے ہے؟ نہیں, دوبارہ کہیے. یہ جو پہلے ہے نا جو ینبتو ہم پڑھتے ہیں, تو ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ نون ساکنہ کے بعد با آتا ہے تو ہم قلب کرتے ہیں. سوال آپ کا جی, وہ اصل میں جو متاخرین ہیں قراء آج کل کے جو حفاظ ہیں اور عرب دنیا کے بالخصوص عرب دنیا میں یہ اخفا شفوی کو وہ کہتے ہیں. جب یہ اخفا ہے تو اس کا میلان
اخفا کی طرف ہونا چاہیے. تو عام اخفا میں آپ ہونٹوں کو بند نہیں کرتے، تو وہ میم کو بھی کرتے ہوئے، میم کا بھی اخفا کرتے ہوئے اور یہ والا نون کا بھی اخفا کرتے ہوئے فرجہ چھوڑتے ہیں، تھوڑا سا گیپ چھوڑتے ہیں. صحیح. اس پر جو ہے شدید نقد کیا ہے ہمارے جو میں نے بتایا نا ایمن سوید جو ہے، شیخ ایمن سوید جو ہے تجوید کے اس وقت میرا خیال ہے سب سے بڑے عالم ہو دنیا میں، تو مبالغہ نہیں ہوگا یہ بات کہنے میں، اس لیے کہ تحقیقی کام پچھلی ساری کتابوں کو ریوائز کرنا، لکھنا، یہ سب انہوں نے کیا پچھلے کئی سالوں میں. تو یعنی وہ ٹھیک آدمی ہے اس معاملے میں، بڑی فیلڈ ہے ان کی. تو انہوں نے اس پر شدید نقد کیا ہے اور بہت وضاحت سے سمجھایا ہے کہ یہ روایت سے چلا آ رہا ہے، یہ عقلی، اس میں قیاس نہیں چلتا. یہ تواتر سے جو قرات آپ کی یہ تواترن چل رہی ہے، تو اس میں قیاس لگا کر آپ تبدیل نہیں کریں گے، یہ بدعت ہے، دین میں ایجاد ہے، غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کا کہنا ہے اس کو ہمیشہ ایسے ہی پڑھایا گیا، خلیل احمد فراہیدی نے ایسے ہی پڑھایا ہے، امام جزری نے ایسے پڑھایا ہے، پوری امت ایسی پڑھی، سیبوی وغیرہ سب نے یہی ایسے ہی لکھا ہے. جو چیز جیسے لکھی جا چکی ہے وہ ویسے ہی چلے گی. اس کو آپ قیاس سے کہ کیونکہ اس میں لفظ اخفا ہے تو اخفا کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی جگہ چھوڑنی چاہیے، اخفا شفوی جیسا ہو گیا ہے، میم یہ ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں یہ سب بیکار. اقلاب کو بھی پھر وہ ایسے ہی کرتے ہیں، ابھی تو وہ عرب جو پڑھ کے آئے گا نا تو وہ گیپ چھوڑتا ہے. یہاں والے بھی ہندو پاک والے نہیں چھوڑتے اور وہی درست ہے. یہاں تو بہت ہو رہا ہے، اب تو بہت ہو رہا ہے ہمارے مساجد میں. حضرت جی عرب مشاری راشد ہیں، یہ سارے لوگ کرتے ہیں. سمائی چیز ہے تو ہاں یہ سمائی، تو سمائی میں کوئی اپنی بات نہیں چلتی. تو یہ جو موجودہ لوگ ہیں یہ سب ایسے ہی کرتے ہیں. یہ اصل میں تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ اجتہاد کیا انہوں نے اس پہ. ڈاکٹر صاحب ذرا ایک دفعہ پڑھ دیں گے اس کو کہ کیسا پھر صحیح کیا ہے. بھی تو ہم بیچ ہونٹوں کو ملا کے گیپ نہیں چھوڑیں گے. اخفا میں ٹھیک ہے، اخفا شفوی ہو میم والا، اس میں بھی وہ گیپ چھوڑتے ہیں، وہ بھی ہمارے یہاں درست نہیں ہے. اور اقلاب جو یہاں پہ یا پھر نون کو آپ نے میم سے بدلا نا، یہ تو قلب ہوا ہے، ساکنہ کے بعد میم آئے تو اقلاب ہوتا ہے، تو اس میں بھی وہ گیپ چھوڑتے ہیں. ہمارے یہاں دونوں میم کے لیے گیپ چھوڑنا، یعنی میم کی آواز جب بھی آئے گی گیپ نہیں چھوڑا جائے گا. وہ نون کے اخفا میں تو کیا جاتا ہے، جب اخفا کرتے ہیں تو وہاں پہ ہونٹ نہیں ملاتے، وہ میم کے اخفا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میم کا تو یعنی مخرج ہی وہی ہے، تو مخرج کو کیسے بدل دیں گے؟ ویسے بھی قیاساً بھی سمجھ میں آتا ہے، مخرج اصل ہے اس کو کیسے بدلیں گے؟ وہ کہتے ہیں بھائی اخفا میں جیسے بدلتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اخفا میں سماعی طور پر بدلا جاتا ہے، یا اس کی کوئی سماعت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں نہیں کہ ہم میم سے بالکل بدل کے غنہ کر دیتے ہیں. ہاں مطلب اس کو ہم میم سمجھتے ہیں نا، بالکل میم ہی پڑھتے ہیں. میم ہی بتا دیتے نا. جی یہ اخفا تو کہہ رہے ہیں، اصلاً تو وہ نون ہی میم ہی بن جاتا ہے. نون رہتا ہی کب ہے، قلب ہو گیا، بالکل بدلا جا چکا. ہم تو قلب ہی کہتے ہیں، قلب کہہ دیتے نا. تو یم بھی تو اخفا شفوی تو میم کے بعد اگر میم آئے تو اس میں وہ کرتے نا، میم بقلی ہے تو وہ آگے آئے گا کوئی مثال. صحیح. تو یہ تو ہمارا کافی ہے آج کا مطلب. میم کے بعد اگر با آئے، میم ساکن کے بعد با آئے تو اس کو اخفا شفوی کہتے ہیں. نون ساکنہ کے بعد اگر با آئے تو اس کو قلب کہتے ہیں. یہ وہ سے اگلا والا ہی ہے نا، لکم بھی میں آیا نا، اس سے بالکل ساتھ. ہاں بالکل لکم بھی. تو بس دونوں میں ہمارے ہاں ہونٹ پورے بند کیے جائیں گے جو ٹریڈیشنل ہے، آرتھوڈاکس ویو ہے. اور ان لوگوں کے ہاں ایسے ہے کہ وہ آج کل تو ہم اس میں ہاں اس کو آپ دیکھیں گے کیا نام ہے اپنا مشاری راشد ہوں، سدیس وغیرہ، یہ سب شورین وغیرہ، یہ سب قراء حضرات جو ہیں جگہ چھوڑتے ہیں تھوڑا سا فرجہ، تو انہی کو سن کے ظاہر بات ہے لوگ آگے سیکھتے ہیں. جی بالکل وہی ترتیب چل رہی ہے. اور ظاہر بات ہے ان کے اساتذہ وغیرہ بھی اور دیگر بڑے بڑے جو لوگ ہوں گے وہ بھی یہی کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں قیاساً یا اجتہاداً کہہ لیجیے، لیکن ٹریڈیشن یہ نہیں ہے اور اسی پہ چلنا چاہیے جو ٹریڈیشن ہے، کیونکہ یہ سماعی ہے. جی جزاک اللہ. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو مسخر فرمایا، اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں. سخر باب تفعیل سے ہے اور مسخرات اسی سے ہے، اس میں مفعول جمع کا صیغہ. سخر فعل با فاعل اور لکم متعلق بنا دیں گے سخر سے. واللیل والنہار والشمس والقمر یہ مفعول بن جائے گا سخر کا. فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلی ہے. واو حرف عطف النجوم مبتدا ہے
اور مسخرات بأمرہ متعلق، اور مسخرات اپنے متعلق سے مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور فی ذالک ان کی خبر مقدم ہے۔ لآیات کائنۃ لقوم یعقلون، یہ ان کا اسم مؤخر بن جائے گا، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ۔ لقوم عاقلین، قوم موصوف بن جائے گا، اور یعقلون صفت بن جائے فعلیہ پہ اسمیہ کا عطف ہو سکتا ہے؟ گا۔ جی وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اور جو چیزیں زمین میں پھیلا دی جن کے رنگ مختلف ہیں، بلا شبہ اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ زرع یزرع سے ہے فتح یفتح پھیلا دینا۔ ما موصولہ ہے، زرعہ ہے اصل میں، تو ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے ماں کی طرف۔ زرع فعل، ہو کو ذوالحال بنانا ہے، اور مختلفاً الوانہ اس کو حال بنانا ہے، اور حال ذوالحال مل کر کے یعنی مختلفاً اس میں فاعل ہے، اور الوانہ یہ اس کا فاعل ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے حال بن جائے گا، اور حال ذوالحال مل کر کے زرع کا مفعول بن جائے گا، اور زرع فعل فاعل اور مفعول مل کر کے صلہ بن جائے گا ماں کا۔ بیچ میں لکم فی الارض جو ہے تو اس کو ہم متعلق بنا دیں گے، لکم متعلق زرع سے، اور فی الارض متعلق زرع سے، اور زرع اپنے متعلق سے مل کر کے باقی بات پہلے کہہ دی ہے وہ ہو جائے گا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اور فی ذالک خبر مقدم، اور لآیۃ لقوم یذکرون یعنی لقوم مذکرین، تو موصوف صفت مل کر کے مجرور کما مجرور۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور اے مخاطب ان کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس میں پھاڑنے والی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ ترین تراوت، تری یترا سے بھی ہے، تریح یفرح سمع یسمع، اور ترو و یترو، تروم و یکرم سے بھی ہے، لیکن جب اس کو کروم و یکرم سے مانیں گے تو اس وقت اعلان بالقلب ہوگا، مطلب یہ کہ وہ تریغن تھا، اور آپ نے پڑھ لیا ہے یا پڑھیں گے کہ واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یہاں سے بدل دیتے ہیں اور یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں، تو کروم سے مانیں گے تو اعلان بالقلب ماننا پڑے گا، جیسے سیدن کو سیدن کر دیا ہے، جیدن کو جیدن کر دیا ہے، ایسے تریغن کو تریغن کر دیا ہے۔ لیکن اگر سمیع یسمع سے مانیں گے تو اس میں اعلان ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ سیدھا ہو جائے گا، صرف ادغام ہو جائے گا یا کا یا میں، تریون تو تریون ہو جائے گا بس فعیلن کے وزن پر۔ اور تلبسون لبس یلبسو پہننا، اور لبس یلبسو کو تو مکس کرنا ملانا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم
बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। मवाखिर ये माखिरतुन की जमा है। मखर बिमाना शक्का, जरा फीही व शक्कहु, है ना, पानी को फाड़ देती है और उसमें चलती है, बहती है। तो मखर यमखरु से है, माखिरतुन की जमा है मवाखिर, जैसे गाशियतुन गवाशिन। तबतगु इब्तगा यब्तगी इब्तिगान से है बाब इख्तियार। हुआ मुब्तदा, अल्लज़ी इसमें मौसूल, सखर फैल बा फाइल, अल बहर मफऊल, फैल फाइल और मफऊल हुआ। आगे चला रहे हैं। लितअकुलु मिन्हु, लाम तालील का, उसके बाद अन मुकद्दर है। तअकुलु फैल बा फाइल और मिन्हु ये मुताल्लिक बना देंगे तअकुलु से, और यानी तअकुलु मिन हैवानातिही, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट समंदर से तो नहीं खाते, समंदर के हैवानात से खाते हैं, तो अला हस्फी मुजाफ है मतलब के। तो लहमन मौसूफ और तरियन सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर के मफऊल बना देंगे ताकुलू का, और ताकुलू फैल बा फाइल और मफऊल मिलकर के जुमला फैली या होकर के मातूफ अलैह, और वाव हर्फ अत्फ। तस्तखरिजु, तस्तखरिजु फैल बा फाइल और मिनहु मुताल्लिक बना देंगे तस्तखरिजु से, और हिलियतन को मौसूफ बनाना है, और तलबसूनहा को सिफत बनाना है, और मौसूफ सिफत मिलकर के मफऊल बना देंगे तस्तखरिजु से, और तस्तखरिजु मिनहु हिलियतन तलबसूनहा ये मातूफ मातूफ अलैह, और उसके बाद छलांग मारेंगे वलितब्तगू मिन फदलिही, ये उसका आत्फ है। तो लितब्तगू का आत्फ तलबसू पर है, गोया के यूं समझेंगे। तो लितब्तगू फैल बा फाइल और मिन फदलिही मुताल्लिक, फैल फाइल और मुताल्लिक से मिलकर के इसका अर्थ हो जाएगा लितअकुलू पर। तो और ये बताविल मुफरद मजरूर होकर के मुताल्लिक बना देंगे सखर से, और सखर फैल फाइल मफूल और मुताल्लिक से मिलकर के जुमला फैलिया होकर के सिला हुआ लफ्ज़ इसमें मौसूल का, और मौसूल सिला मिलकर के खबर बन जाएगी हुआ मुब्तदा के, और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया हो जाएगा। और दरमियान में वतरफुल कमावाखिर फीही जो छोड़ा है, तो वाव को एतराजिया कहेंगे। ये जुमला मोतरिजा है बीच में, असल में कलाम का सनन और उसका लेआउट यूं है, हुवल्लज़ी सखर अल-बहर लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्या व तस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा व लितब्तगू मिन फदलिही, इस तरीके से है। तो ये मकसद और तालील बता दी है ये। और दरमियान में जुमला मोतरिजा है, तो वाव एतराजिया कहेंगे व तरह का, और तरह फैल बा फाइल और अनफुल का उसको हम जुल्हाल बना देंगे, और या फिर मफूल अव्वल बना देंगे। और मवाखिर फीही, ये मवाखिर फीही मफूल सानी बना देंगे। फीही को मुताल्लिक बना सकते हैं मवाखिर से, तो मवाखिर अपने मुताल्लिक से मिलकर के तरह की दोनों मफूल बन जाएंगे, और तरह फैल फाइल और दोनों मफूल से मिलकर के जुमला मोतरिजा हो जाएगा। लाअल्लकुम तशकुरून, वाव हर्फ अत्फ, और लाअल्लकुम ये जुमला तालीलिया बन जाएगा। लाअल्ला हर्फ मुशब्बह बिल फैल, तुम उसका इस्म, और तशकुरून खबर, लाअल्ला अपने इस्म और खबर से मिलकर के जुमला तालीलिया। हज़रत ये शुरू में आपने जो तरीन के मुतालिक टर्मिनोलॉजी उसकी आलामुल क़ल्ब, वो क्या समझ में नहीं आई थी? वो एलाल बिल क़ल्ब है, इलाल तब्दील से, यानी वाव और या एक कलमे में जमा हो जाते हैं, तो वाव को बदल देते हैं या से, और या का यानी इज़गाम कर देते हैं। तो तरीबुन है, अगर करूम से मानेंगे तो फाइलुन के वजन पर वो तरीबुन आएगा, क्योंकि जो वाव है वो लाम कलमा है, तो तरीबुन। फिर वाव और या एक कलमे में जमा हो गए, तो वाव को बदला या से,
تو یا کا یا میں پھر ادغام کر دیا اور ترین ہو گیا. اور سمیع سے مانیں گے تو وہ اعلال نہیں ہوگا. اعلال بالقلب یعنی واو کو یہاں سے بدلنا ہی. ٹھیک اعلال اس لیے کہتے ہیں کہ حرف علت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے نا، تو اس لیے اعلال ہے. ٹھیک. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. آگے بھی پڑھ لیجیے. وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اور اللہ نے زمین میں بھاری پہاڑ ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلنے نہ لگے، اور اس نے نہریں بنائی اور راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور نشانیاں بنائی اور وہ ستاروں کے ذریعے راہ پاتے ہیں. القا یلقی مشہور ہے. رواسیہ راسیات کی جمع ہے. جیسے ماخرتن کی جمع مواخر بنائیں، راسیتن کی جمع رواسی ہے. یہ رسا یرسو سے ہے، یعنی نصر ینصر دعا یدعو کی طرح. وہ قدور الراسیات اسی سے ہے. بس فرق اتنا ہے کہ سورہ سبا میں یأمنون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجبال و قدور الراسیات جو آیا ہے، تو وہ قدور الراسیات وہ راسیات جمع مؤنث سالم ہے اور یہ جمع مکسر ہے. باقی وہ بھی رسا یرسو سے ہیں اور یہ بھی رسا یرسو سے ہیں. وہ بھی راسیتن کی جمع ہے اور یہ بھی راسیتن کی جمع ہے. فرق صرف جمع سالم اور جمع مکسر کا ہے. تمید یہ ماد یمیدو سے ہے، حرکت کرنا، جھومنا. سبل سبل کی جمع ہے، علامتن کی جمع ہے. باقی سب واضح ہے. اگر کوئی چیز ایسی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. القا فعل با فاعل، فی الارض متعلق، رواسیہ مفعول، اور ان تمید بکم یعنی لئلا تمید بکم. اس طریقے سے نکالیں گے تو لی یہ تعلیلیہ نکالیں گے. ان اس کے بعد لا محذوف، اللہ تمید بکم تاکہ تمہیں حرکت نہ دے، تم حرکت نہ کرو. تمید فعل با فاعل یہ ایسا ہی ہے جیسے یبین اللہ لکم ان تضلوا. تو یبین اللہ یعنی سورہ نساء کی آخری آیت. تو یبین اللہ لکم لئلا تضلوا. اس طریقے سے مخافت بھی نکال سکتے ہیں، لیکن وہ جانب باری تبارک و تعالیٰ کی طرف ذرا اچھا نہیں لگتا. تو ان تمید بکم، تمید فعل با فاعل اور بکم متعلق. فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے بتاویل مفرد یہ مفعول لاجلہ ہی بن جائے گا القا سے، یا پھر متعلق بنا دیں گے القا سے. تو رواسیہ لئلا تمید بکم متعلق بنا دیا القا سے، اور معطوف علیہ واو حرف عطف، انہارن یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، سبلن یہ معطوف. تو انہار اور سبل کا عطف ہے رواسیہ پر. القا فی الارض رواسیہ، القا فی الارض انہارا، القا فی الارض سبلا. اس طریقے سے ہو جائے گا. تو فعل فاعل اور متعلق اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ، اور لعلکم تہتدون یہ جملہ تعلیلیہ بن جائے گا. لعل فعل اور لعل حرف مشبہ بالفعل اور کم اس کا اسم اور تہتدون خبر. لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ تعلیلیہ. اور علامات اس کا بھی عطف ہو جائے گا رواسیہ پر. تو گویا کہ القا فی الارض رواسیہ و انہارن و سبلن و علامات. تو علامات بھی مفعول بن جائے گا القا کا. وبالنجم هم یہتدون تو واو استئنافیہ اور بالنجم متعلق مقدم بنا دیں گے یہتدون سے، اور ہم مبتدا اور یہتدون
خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. حضرت اس میں ہم لوگوں نے بن نجم کو اس کے ساتھ یہتدون کے ساتھ جی ہاں، متعلق ہم کیا. یہتدون بالنجم. اچھا صحیح ہے. تو ہمیں ایسے بھی ہو سکتا ہے درمیان میں مطلب پورا ایک مبتدا ہو اور متعلق اس سے پہلے ہو. جی صحیح. اور حضرت علامات کو کیا کیا آپ نے؟ علامات مفعول بن جائے گا القا کا. اس کا اچھا عطف ہے رواسی انہارن اور سبولن، یہ سب القا کے ساتھ جائیں گے. جی جی اوکے جزاک اللہ. افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. مجھے میرے خیال کو مائک کا مسئلہ لگ رہا ہے. جی اچھا حضرت انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ستاروں سے اور نشانیوں سے راہ پاتے ہیں، یہ نشانات اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں. اچھا تو وہ وبی علاماتن ہوگا پھر. ایسا ہوگا پھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بڑی گڑبڑ کر رہا ہے مستقل مائک. اللہ فضل فرمائے. آمین. سو کیا جو پیدا کرتا ہو وہ اس کی طرح ہوگا جو پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ غفلتم او جہلتم، کیا تم جاہل ہو غافل ہو؟ تو حمزہ استفہام انکاری، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یوں کہنے کے لیے استفہام انکاری کہنا ہے ہمیں. من موصولہ مبتدا، یخلق فعل با فاعل اور فعل فاعل مل کر کے صلہ، اور کمل لا یخلق کاف حرف جر تشبیہ کے لیے من موصولہ اور لا یخلق صلہ، موصول صلہ مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق محذوف نکالنا پڑے گا کائنن سے، اور کائنن اپنے متعلق سے مل کر کے خبر بن جائے گی مبتدا کی. وہ موصول صلہ مل کر کے مبتدا بنایا تھا، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا. حمزہ استفہام انکاری، افلا تذکرون عاطفہ، لا تذکرون لا تذکرون تتذکرون، ایک تا حذف ہے. باب تفاعل اور تفاعل میں دو تا میں سے ایک تا کو حذف کر دیتے ہیں. تو لا تذکرون فعل فاعل مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، بلا شبہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے. احسا یحسے احسان سے ہے، حسات کنکر کو بولتے ہیں، اسی سے احسا یحسے احسان ہے. ان تعدو فعل فاعل مل کر کے شرط، فعل فاعل مفعول مل کر کے، اور لا تحصوها جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. ان اللہ لغفور الرحیم، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، اور لغفور الرحیم ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ. جی وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور اللہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو. ما تسرونہ
वमा तुअलिनूनहु इस तरीके से हो जाएगा। तो अल्लाह और मसदरिया बनाए तो वल्लाहु यालमु इसरारकुम व इलानकुम इस तरीके से। अल्लाहु मुब्तदा और यालमु फ़िल बा फ़ाइल और मा तुसिर्रूनहु मौसूल सिला मिलकर के मातूफ अलैह व मा तुअलिनूनहु मौसूल सिला मिलकर के मातूफ और मातूफ अलैह मिलकर के मफ़ऊल और फ़िल फ़ाइल और मफ़ऊल मिलकर के जुमला फ़िलिया होकर के खबर और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया, यानी अल्लाहु आलिमुन मा तुसिर्रूनहु व मा तुअलिनूनहु इस तरीके से है जी। والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، اس حال میں کہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ الذین اسم موصول یدعون فعل بفاعل اور من دون اللہ متعلق بنا دیں گے یدعون سے، یدعون فعل فاعل متعلق سے مل کر کے سنا، موصول سنا مل کر کے مبتدا، اور لا یخلقون فعل اندر ضمیر ہے اس کو ذوالحال بنانا ہے اور واو حالیہ اور ہم مبتدا اور یخلقون خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے حال بن جائے گا، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دیں گے لا یخلقون کا، اور شیئن مفعول بنا دیں گے، اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے خبر بن جائیں گے، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. بے جان ہے، زندہ نہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اب یہاں الذین یدعون من دون اللہ کو ہم نے مبتدا بنایا ہے اور لا یخلقون شیئا وهم یخلقون کو خبر بنایا ہے، تو امواتن کو خبر ثانی بنا دیں گے، وہ خبر اول کیونکہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو امواتن یہ موقت بھی کہہ سکتے ہیں اور غیر احیاء ان کو تاکید کہہ سکتے ہیں، اور موقت تاکید مل کر کے خبر ثانی بنا سکتے ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امواتن کو موصوف بنا دو اور غیر احیاء ان کو صفت بنا دو اور موصوف صفت مل کر کے خبر ثانی کہہ سکتے ہیں، اور مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور وما یشعرون وما یشعرون واو یہ عطف کا اور ما نفی کا ہے، ما یشعرون ایان یبعثون، تو ایان یبعثون ایان یہ استفہام مفتوح محل نصب میں ظرفیت کی بنیاد پر یبعثون سے متعلق بنائیں گے، تو یبعثون ایان اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو ایان یبعثون، تو یبعثون فعل مجہول نائب فاعل اور اپنے ظرف استفہام سے مل کر کے یشعرون کا محلاً منصوب بنا دیں گے، اور یشعرون فعل فاعل اور محلاً منصوب مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ جی یہ ہم نے کیا ایان یبعثون پورا جملہ محلاً منصوب یشعرون کا مفعول ایسے ہم نے کہا جی۔ الحمدللہ جی، کوئی تفسیر نکات دیکھے ہیں تو بتائیے۔ ایک تو اس کے اوپر تھوڑی سی بحث تھی کہ یہ یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے یہ افمن یخلق، اب مجھے پتا ہے ان کے اوپر ہے لیکن افمن یخلق کمل لا یخلق، اس میں کہ من کیوں استعمال ہوا ہے جبکہ وہ تو غیر عاقل معبودوں کی عبادت اس کے ان کے ساتھ ہم مواصلہ ہو رہا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو اس میں ایک لکھا ہوا تھا کہ اس میں دونوں شامل ہیں کہ عاقل اور غیر عاقل بھی، جن کو مطلب اس مفہوم میں ہے من استعمال ہوا ہے۔ جی ہاں، یعنی انبیاء کو بھی تو بعض مانتے ہیں نا خدا، جی جی بالکل بیٹا یا جو بھی۔ بالکل اس کے اوپر تھوڑی بحث دیکھیں۔
اور مواخر کے اوپر تو کافی ساری لمبی بحث لکھی ہوئی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. مفتی صاحب نے جس طرح بیان کیا کہ پانی کو پھاڑنا ہے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے اس کے مفہوم لکھے ہوئے ہیں. پڑھیے کیا لکھے ہوئے مفہوم. جی بلکہ شیئر بھی کر لیجیے. جی میں کہہ دیتا ہوں وہ صفحہ. جی یہ تو اس میں تفسیر مظہری میں ہے. میں ایک منٹ شیئر کرتا ہوں. یہاں مواخر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پڑھیں ڈاکٹر صاحب. اور تم کشتیوں کو دیکھو کہ اس میں پانی کو چیرتی چلی جا رہی ہیں. مواخر فیہ سمندر میں چلنے والی. قتادہ نے ترجمہ کیا ہے آنے جانے والیاں. ایک جاتی ہے دوسری آتی، باوجود ایک ہوا کی رفتار ایک ہی ہے. حسن نے کہا بھری ہوئی. فرا اور اخفش نے کہا کہ پانی کو اپنے دونوں بازوں سے پھاڑنے والیاں. مخر کا معنی ہے پانی کو پھاڑنا یا کشتی کی رفتار کی آواز. ابو عبیدہ نے کہا کہ تیز ہوا چلنے کی وجہ سے یا وقت پہ جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو مخر کہا جاتا ہے. مجاہد نے کہا ہواؤں کی رفتار کے سامنے سے جو کشتیاں آتی ہیں اور ہواؤں کو پھاڑتی ہیں. قاموس میں مخر اور مخور کا معنی بیان کیا گیا ہے کشتی کا چلنا اور ہوا کی رفتار کے سامنے آنا. مخرت السفینہ کا یہی مطلب ہے. مخر السابح تیرنے والے نے دونوں ہاتھوں سے پانی کو چیرا. مواخر کشتیاں وہ ہوتی ہیں جن کی رفتار کی آواز سنی جائے، یا وہ کشتیاں جو اپنے سینے کے زور سے پانی کو چیرتی ہیں یا ایک ہی ہوا سے آنے والی جانے والی کشتیاں. حدیث میں اذا اراد احدکم البول فلیتمخر الریح. ایک اور روایت میں یعنی کہ پھر جو تم میں سے پیشاب کرنا چاہے تو چاہیے کہ اپنی سمت کو یعنی ہوا کے حساب سے کر لے. یعنی اس میں سلب ماخذ ہوگا، گویا ہوا کی ڈائریکشن میں مت کرے. جس طرح ہوا جاری اس کے اگینسٹ کرے گا تو پھنس جائے گا، سارا اپنے اوپر اسپلیشز آئیں گے. تو اسی کی رو میں چلے، اس کو چیرے نہیں بلکہ اس کے ساتھ چلے. اور ایک روایت میں آیا کہ استمخروا الریحا، جب کسی کا پیشاب کرنے کا ارادہ ہو تو ہوا کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے، ہوا کی طرف پشت کرو. وہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پشت ہوا کے مقابل کر دو تاکہ ہوا پھٹ کر دائیں بائیں ہو جائے. اچھا یہ مفہوم اس طرح سے ہو جائے گا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. اسی میں ہی جو ہے پچھلے والے کے اندر بھی جی ہاں، اس کی بھی تھوڑی تفصیل تھی کہ یہ گوشت کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں. لحمن طرین کا استعمال ہوا ہے تو ہم احناف کہتے ہیں کہ اس کو گوشت کی کسی نے قسم کھائی تو نہیں ہوگا. وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پہ کہ امام مالک و امام سوری رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ مچھلی پر شرعاً گوشت کا اطلاق ہوتا ہے، اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھاؤں گا تو مچھلی کھانے سے بھی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. احناف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قسم میں عرف عام کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور عرف عام میں مچھلی پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شر الدواب بدترین چوپایا قرار دیا ہے. پس اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں چوپایا پر سوار نہ ہوں گا تو کسی کافر کے اوپر سوار ہو گیا تو کیا اس سے قسم ٹوٹ جائے گی؟ اچھا، اسی مچھلی پہ حضرت اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہدایت القرآن میں کہ اگر مچھلی خود ہی جو ہے وہ مطلب اس کا مراد یہ ہے کہ مچھلی بنا بنایا گوشت ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر خود ہی مر کے مچھلی پھول کے اوپر تیرنا شروع ہو جائے پانی کے تو وہ حلال پھر نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی تاخیر ہو چکی ہے کہ اب اندر سڑ گئی ہوگی، کیڑے پڑ گئے ہوں گے تو بو آ گئی ہوگی، تو وہ قابل استعمال نہیں ہے. تو ہمارے اس میں رعایت ہے، ہمارے لیے فائدہ مند، تو وہ حلال بھی نہیں ہے. ویسے ہمارے لیے رعایت ہے یعنی کہ
یعنی کہ ہمیں بچایا جا رہا ہے ایک اچھا بیمار مچھلی کے کھانے سے. سمجھ کے ہاں کافی بیمار ہے. یعنی کہ اس میں بھی پھر شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی مچھر نے کیسی پکڑی ہے، یہ ہمیں تو نہیں پتا. وہ اگر نہیں، وہ تو تیر کے اگر اوپر آ گئی ہوگی ہاں تو ایسا اکا دکا ہوتا ہے تو وہ اس میں پرندے چھوڑتے نہیں ہو آپ کے لیے، اچھا اچھا وہ اچھا آپ کے لیے بچی نہیں ہوگی. ہاں یہ جو سارے اوپر سمندروں پہ اڑتے رہتے ہیں جی 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 وہ آپ کا انتظار تھوڑی کریں گے کہ حضرت فاروق آئیں گے تو ان کے لیے کچھ انتظام صحیح رکھا ہے، ہے. وہ صحیح عموماً بات نہیں ہے. بچتی ہے جب جی لوگ جی پہنچتے ہیں تو. جی اتنا علم ویسے مچھروں کو بھی دینا چاہیے کہ ان کو اس کا اندازہ ہو جائے. صحیح بات ہے. جی ایک تو وہ جس طرح رسلان بھائی نے کہا تھا کہ من کو جو ہے وہ تبعیضیہ قرار دیا ہے کہ کارے سب جو ہے وہ پھل جو ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں. اس میں حضرت پھر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ اوپر لیکن پھر یہ سارا کچھ تو اس سے ہے نا هو الذی انزل من السماء ماء پانی کے ساتھ ہے، تو وہ تو ہم کیا وہ چیز دنیاوی چیز نہیں ہے ایک، اس کے بعد ہی ہم کہہ رہے ہیں اس کے بعد ينبت لكم به الزرع، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ثمرات جو ہیں وہ جنت میں ہی ہیں. تو نہیں جنت میں ہی ہے ایسا نہیں کہتے، نہیں جنت یہ نہیں، ہاں میں اس کو اچھا صحیح، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ ٹھیک ہے تبعیضیہ ہے، تو کچھ ان والے جو دنیا والے ہیں ان کو تو کرتا ہے، جنت والے علیحدہ ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. ورنہ وہ کل سے ذہن میں آ جائے گا نا کہ تمام پھل کیا، جی جی بالکل اسی سے، بالکل بالکل تمام پھلوں میں سے. جی جی بالکل پوری سوال ہوگا کہ کیا سارے پھل کل یعنی علی الاطلاق ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تبعیضی یعنی کل میں سے کچھ یہاں مل جائیں گے آپ کو، باقی جنت میں انشاءاللہ. جی. یہ النجوم کے ساتھ جو مرفوع استعمال کیا اس کے اوپر بھی بحث تھی کہ وہ اس کو مفعول بھی بنایا جا سکتا تھا، اور میرے خیال میں اس طرح کی قرات بھی آئی ہے کہ وجعل النجوم مسخرات کر سکتے ہیں اس کو سوچ کے. اور لیکن الگ بتایا مرفوع میں یہ کہ وہ ستارے خاص طور پہ قریش والوں کے لیے اور ان کے لیے خاص نشانی ہوتے تھے سفر کے لیے، تو اس کو اسپیسیفک ذکر کیا، کچھ اس طرح کی بات دکھائیے کہاں ہے کشاف میں. جی ایک منٹ دیکھو میں آپ کو بنایا ہے آئی پیڈ والے کا بنا. جی ایک منٹ بناتا ہوں آپ کا جو آئی پیڈ کے. اچھا جی جی ہو گیا ہوگا. پیسج تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریت کلها بالنسب علی وجعل النجوم مسخرات، یعنی یہ تمام نسب کے ساتھ بھی پڑھے گئے ہیں اس بات پر کہ ہم یوں کہیں وجعل النجوم مسخرات لامرہ، او علی ان معنی تسخیرها للناس، یا اس معنی پر کہ اس کے تسخیر کے معنی لوگوں کے لیے ہے، یعنی تسیرها نافیۃ لهم حیث یسکنون باللیل، یعنی اس کا نافع بنا دینا لوگوں کے لیے اس طور پر کہ وہ رات میں رہتے ہیں. یعنی ترتیب سے جو چیزیں آئی نا ہر ایک کی تسخیر الگ الگ ہیں. پہلے کیا بیان کیا؟ سخر لکم اللیل، تو لیلہ چلا جائے گا یسکنون باللیل، نہر میں جائے گا ویبتغون من فضلہ بالنہار. اس کے بعد شمس میں آیا تو وَيَعْلَمُونَ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ بِمَسِيرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، یہ شمس و قمر کا کام ہے.
اور وَيَهْتَدُونَ بِالنُّجُومِ، یہ نجوم کا کام ہے اور نجوم سے وہ راہ پاتے ہیں. فَكَأَنَّهُ قِيلَ وَنَفَعَكُمْ بِهَا فِي حَالِ كَوْنِهَا مُسَخَّرَاتٍ لِمَا خُلِقْنَ لَهُ بِأَمْرِهِ. تو گویا یوں کہا گیا کہ تم کو نفع دیا ان چیزوں کے ذریعہ اس کے مسخر ہونے کی حالت میں ان چیزوں کے لیے جس کے لیے وہ اس کے امر سے پیدا کیے گئے ہیں. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّهُ سَخَّرَهَا أَنْوَاعًا مِنَ التَّسْخِيرِ، اور جائز ہے یہ کہ معنی یہ ہو کہ اس کو مسخر کیا تسخیر کی انواع سے. ہاں یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسخرات جب ہم پڑھیں گے تو انواع من التسخیر، تسخیر کی مختلف جو قسمیں ہو سکتی ہے وہ مراد ہوگی. جمع مسخر یعنی مسخرات، مسخر کی جمع، اور وہ تسخیر کے معنی میں، مطلب مصدر میمی جو رباعی مجرد اور ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی میں آتا ہے نا، اس میں مفعول وہی مصدر میمی بھی ہوتا ہے. تو وہ مسخرات بمعنی تسخیرات، یعنی یوں ہو جائے گا کہ کیا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ تَسْخِيرَاتٍ بِأَمْرِهِ. تو تسخیر کی بہت سی انواع کو بتلانا مقصود ہوگا اس وقت جب ہم منصوب پڑھیں گے. بمعنی تسخیر من قولی کا، وہ عربوں کا استعمال بتا رہے ہیں کہ سخر اللہ مسخرا بمعنی سخر اللہ تسخیرا، یا جیسے تیرا قول سرہہ مسرحا بمعنی سرہا تسریحا. کأنہ قیل، تو گویا یوں کہا گیا وسخر لکم تسخیرات بامرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا اپنے حکم سے انواع کی تسخیر سے، یعنی مختلف قسم کی تسخیر سے. وقرئ بنسب اللیل والنہار، اور پڑھا گیا ہے لیل اور نہار کے نسب کے ذریعہ، وحدہما صرف ان کا نسب. ورفع ما بعدہ، اور اس کے بعد جو ہے شمس اور قمر ان کو رفع کے ساتھ، یعنی والشمس والقمر والنجوم مسخرات، یہ تین مبتدا بن جائیں گے اور مسخرات خبر بن جائے گا، یوں ہو جائے گا. اور پڑھا گیا بنسب اللیل والنہار وحدہما، لیل اور نہار کے نسب کے ذریعہ اکیلا. ورفع ما بعدہما، اور ان دونوں کے بعد جو ہے ان کے رفع کے ذریعہ ابتدا اور خبر کی بنیاد پر. وقرئ والنجوم مسخرات بالرفع وما قبلہ بالنسب، یہ تو وہ ہم نے جو پڑھی ہے وہی قرات ہے. اور پڑھا گیا کیا والنجوم مسخرات، یعنی دونوں مرفوع، نجوم مبتدا مسخرات خبر، اور اس کا ما قبل النسب، یعنی شمس قمر تک نسب پڑھیں گے اور نجوم مسخرات جو ہم نے کی ہے وہ قرات ہے. وقال ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، فجمع الآیت ونکر العقل. ہاں وذکر العقل، کیا کہتے ہیں کہ آیت کو جمع لایا گیا ہے لآیات، اور ذکر العقل، اور عقل کو ذکر کیا ہے. کیوں؟ لأن الآثار العالمیۃ اظہر دلالۃ علی القدرۃ الباہرۃ وابین شہادۃ للکبریاء والعظمۃ، اس لیے کہ آثار عالمیہ مطلب اوپر کے آفاقی جو اوپر ہیں، یہ زیادہ ظاہر ہے دلالت کے اعتبار سے واضح قدرت پر، اور زیادہ واضح ہے کبریا اور عظمت کی شہادت کے اعتبار سے. تو اس وجہ سے عقل کو ذکر کیا ہے اور آیات کو جمع کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ آیات علویہ ہے، آثار علویہ کہے جائیں گے. سفلیہ یعنی جو زمین سے تعلق رکھنے والے، اور علویہ یعنی جو آسمان سے تعلق رکھنے والے. تو سورج، چاند، ستارے یہ آسمان سے تعلق رکھنے والے، اس معنی کر آثار علویہ. اور کوئی پوائنٹ کسی کے ذہن میں ہو؟ الحمدللہ. تھوڑی سی عبارت اس کی بھی پڑھ لیں.